اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون وقال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مسجد حاضہ جو غالباً راجہ بازار پٹنہ ہائٹس کے نام سے جانی جاتی ہے، اس مسجد کے میرے محترم ذمہ داران، کلکتہ جمعیت کے کارکنان، ذمہ داران، بزرگوں، بھائیوں، دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اس کا انعام ہے، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ دینی رشتے کی بنیاد پر آج ہم بہت دور اس کے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بہت قریب محسوس کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ دینی رشتہ ہے، دین کی بنیاد پر آپ کی اور ہماری پہچان ہے، محبت ہے۔ اللہ اس تعلق کو قبول فرمائے اور ہمارے اس اجتماع کو دنیا اور آخرت کے لیے خیر برکت کا سبب بنائے، ہمیں سب کو جنت میں ملائے۔ آج کی اس مجلس میں مجھے ایک عنوان دیا گیا، وہ عنوان بڑا عام سا ہے، بلکہ ایک لفظ استعمال کروں تو شاید کچھ لوگوں کو عجیب لگے کہ پامال سا ہے، مسلمانوں کے موجودہ حالات اور ان کی ذمہ داریاں۔ اب یہ عنوان جب اتنا زیادہ زیر بحث آتا ہے، سب لوگ اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہاں موجود جو حضرات ہیں دین سے تھوڑا سا بھی ذوق تعلق رکھتے ہیں، انہیں اگر کہا جائے تو کچھ نہ کچھ کہیں گے، اور ہمارے یہاں لوگ آج سوشل میڈیا پہ اس سلسلے میں بہت سرگرم رہتے ہیں، موجودہ حالات کے بیان کرنے میں، حل پیش کرنے میں، مختلف قسموں اور پہلوؤں کو بیان کرنے میں۔ تو عنوان ایسا ہے کہ ہر اسٹیج سے مختلف علماء کرام اس پر روشنیاں ڈالتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، قرآن و حدیث میں کی روشنی میں حالات کی خرابیاں اور پھر اس کے حل کو پیش بھی کرتے ہیں۔ یہ تقریروں میں ہوتا ہے، بیانات میں ہوتا ہے، لیکن عملی زندگی میں حالات کو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ خاص کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ معلومات جن کو ہے، تعلیم ہے، علم ہے، تربیت نہیں ہے۔ کچھ تربیت کی جاتی ہے تو صاف نظر آتا ہے کہ وہاں علم نہیں ہے۔ جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ کچھ چیزیں تسلی کی، خیر کی نظر آتی ہیں، لیکن دوسرے پہلوؤں سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دین کو سیریسلی، سنجیدگی سے لیا ہی نہیں ہے۔ بین الاقوامی سطح سے لے کر اپنے گھریلو معاملات تک، بچوں کی تربیت ہو، میاں بیوی کے حقوق کا معاملہ ہو، باپ بیٹے کے تعلقات ہوں، ساس بہو کے امور ہوں، پڑوسیوں سے ہمارے روابط ہوں، محلے ٹولے میں تعلقات ہوں، مسجد سے رابطہ ہو، جماعت سے ہماری وابستگی کا معاملہ ہو، سیاست اور عالمی سطح کے معاملات نیچے سے لے کے اوپر تک، اور ہر کوئی جس کے گھر میں معاملات سیدھے نہیں ہیں وہ بین الاقوامی سطح پر حل پیش کرتا ہے کہ فلاں حکومت کو، سعودی عرب کو، کویت کو یہ کرنا چاہیے۔ اسے گھر میں کیا کرنا چاہیے معلوم نہیں ہے، معلوم ہے تو عمل نہیں ہے۔ مسلمانوں کی موجودہ حالات پر اگر ہم گفتگو کریں تو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ آپ حدیث کی کتابوں کو اٹھائیے، اس میں آپ کو ایک باب کتاب الفتن کا ملے گا، ایک باب و اشراط الساعہ یا کتاب و اشراط الساعہ، فتنوں کا باب، قیامت کی نشانیوں کا باب۔ ان میں جو امور بیان کیے گئے ہیں آپ انہیں پڑھیے تو ایسا لگتا ہے کہ آج ہم اور آپ موجودہ دور کے مسلمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر پورے اترتے جا رہے ہیں جو فتنوں کو ایک کے بعد ایک سلسلہ وار اختیار کر رہے ہیں یا فتنوں کو رونما اور ظہور پذیر کر رہے ہیں۔ فتنوں کا سلسلہ ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک ہار جس میں نگینے لگے ہوں اور وہ ٹوٹ جائے تو کیسے اس کے نگینے ایک کے بعد ایک اس ہار سے گرتے ہیں، ایسے ہی
فتنوں کا دور آئے گا. ہاں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی کہ نیک اعمال کے ذریعے سے سبقت کرو، آگے بڑھو. اس سے پہلے کہ تاریک رات، انتہائی اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنوں کا سلسلہ شروع ہو جائے کہ ایک رات کا ایک حصہ جو اندھیرا ہے، اگلا حصہ اس سے زیادہ اندھیرے والا، اس کے بعد اس سے زیادہ اندھیرے والا. اور اس وقت جب ایسا ہوگا تو یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح میں مسلمان ہوگا، شام میں کافر. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام میں مسلمان ہوگا. یہ مرد اور عورتوں دونوں کے لیے ہے، کہا جا سکتا ہے. ہاں، خواتین نے بھی آج ارتداد کی، بددینی کی، دنیا داری کی لہر ہے. ہاں، ہر جگہ سے شکایت ہے. شوہروں کے ظلم کی ہے تو خواتین کی نافرمانیوں کی ہے، اور دوسری بہت ساری. ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام میں مسلمان ہوں گے، صبح کافر ہے. یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، ایک انسان، آدمی اپنے دین کو دنیا کی معمولی قیمت کے بدلے، معمولی سامان کے بدلے بیچے گا، دین ضمیر بیچ دے گا. صحیح مسلم کی حدیث میں. فتنوں کے بارے میں جو آپ پڑھیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی. آپ اس کو یہ نہ سمجھیے کہ یہاں تو بہت سارے کالجز، یونیورسٹیز، عالمی سطح پہ تعلیمی معیار اور شرح اور فیصد بڑھتا جا رہا ہے بظاہر، تو پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیسے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم کم ہو جائے گا؟ جی، یہ علم سے مراد علم شریعت ہے. اس علم سے مراد علم صحیح ہے، نبوت کا علم ہے. ورنہ دیکھیے کہ ڈاکٹری، انجینئرنگ، سائنٹسٹ اور فلاں تو بڑھ رہے ہیں، لیکن انسان گھٹتے جا رہے ہیں. انسانیت کے حامل انسان جو با اخلاق ہوں، جو علم حاصل کرنے کے بعد علم کے مقاصد کو پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہوں، جو بتائی جاتی ہے کہ تعلیم سے انسان کی شخصیت سنورتی ہے، اخلاق سدھرتا ہے، بلندیاں حاصل کرتا ہے، تو تربیت پاتا ہے. وہ تربیت اور وہ شخصیت نظر نہیں آتی جو علم کا نتیجہ ہونا چاہیے. یہاں ڈگریاں عام ہیں، لیکن جو جتنی بڑی ڈگری نکلیتا ہے وہ اتنی بڑی بے ایمانی کرتا ہے، غبن کرتا ہے، چوری کرتا ہے. دیکھ لیجئے حکومتوں میں، اداروں میں، بڑے بڑے منصب اور مقامات پر بیٹھے ہوئے جتنی بڑی ڈگری والے ہیں، اتنا بڑا گھپلا کرتے ہیں. یہ معلومات ہے، تربیت نہیں ہے، دین کی نہیں، دنیا کی معلومات ہے. تو علم اٹھا لیا جائے گا. علم دین مسلمانوں میں اکثریت علم دین اور بنیادی علم سے ناواقف ہے. آج مسلمانوں میں اسلام کا جو پہلا سبق ہے، تمام انبیاء جہاں سے دعوت کی شروعات کرتے تھے، قرآن نے بتایا، وہی بہت سارے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے توحید. لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، کانفرنس کرتے ہیں. اتنے لاکھ لوگ جمع ہو گئے تھے ہماری کانفرنس میں، تاریخی اور ایسی اور ویسی بڑی بڑی مجلسیں ہیں، کانفرنسیں اور اجتماعات ہوتے ہیں. دین کا کام ہو رہا ہے. بھائی جو گھر میں ہے، جو بازار میں ہے، گنڈا گردی، شراب خوری، نشہ آوری میں ہے، ان کو مسجد لے آئے، بڑا اچھا کام لگتا ہے. لیکن مسجد لانے کے باوجود وہ بدعت پر عمل کر رہے ہیں. دعا کرتے ہیں تو اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں. مسجد سے زیادہ درگاہیں آباد ہیں. غیر اللہ کے قبر پر اور دوسرے مقامات پر ماتھے ٹیکے جا رہے ہیں، ان سے مدد مانگی جا رہی ہے. اللہ کا در چھوڑ کر جو انسان اور مسلمان کہلانے والے لوگ قدم قدم پر، در در پر اپنے آپ کو رسوا کر رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. جملہ نوٹ کیجئے، ہمارے اوپر کوئی وقت کا فرعون، کوئی وقت کا نمرود، کوئی بائیڈن، کوئی نتن یاہو، اس کی طاقت نہیں ہے کہ ہمارا بال بیکا کر دے اگر اللہ نہ چاہے. یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سکھاتے تھے. حضرت ابن عباس، پوری امت اکٹھا ہو جائے تم کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں پہنچا سکتی اتنا ہی جتنا اللہ. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. لیکن ہم دنیا سے خوفزدہ ہیں، اللہ سے نہیں. جو بنیاد ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں، باتیں بظاہر کہتے ہیں، قرآن مانتے ہیں، حدیث مانتے ہیں، لیکن نہیں جانتے، نہیں مانتے. توحید نہیں معلوم ہے لوگوں کو، سنت اور بدعت کا فرق نہیں جانتے، دین کے کام سے وابستہ ہیں سالہ سال سے،
شرک کسے کہتے ہیں نہیں معلوم. غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے مسلمان, گلے میں ہاتھ میں تعویذ باندھے ہوئے مسلمان, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں شرک ہے. مولوی صاحب دکان چلا رہے ہیں شرک کی, پیسہ بھی لے رہے ہیں اور ایمان بھی. ہماری عورتیں جادوگروں کے یہاں, کاہنوں کے یہاں جا کے پیسے بھی دے رہی ہیں, ایمان بھی, اور بعض مرتبہ عزت بھی داؤ پہ لگاتی. قیامت کی جو نشانیاں ہیں, فتنوں کا جو سلسلہ ہے, وہ سارا آج کے موجودہ مسلمانوں کے حالات پر بحث کرتے ہوئے میں ذکر نہیں کر سکتا. زنا عام ہو جائے گا, حرج یعنی قتل بڑھ جائے گا, ہاں علم اٹھا لیا جائے گا, جہالت عام ہو جائے گی, جاہلوں کو عالم سمجھ کر ان سے فتویٰ پوچھا جائے گا. جاہلوں سے مراد علم دین کا جاہل, وہ ڈاکٹر ہو, دانشور ہو, فلاں ہو, مفکر کہلاتا ہو, 10 نام کے آگے 10 لقب ہو, لیکن علم دین اور فتویٰ دینے کے لائق نہیں ہے, اور وہ لوگ فتویٰ پوچھ رہے ہیں, مان رہے ہیں. اگر کوئی ٹوکتا ہے تو اہل علم کو خلاف برا بھلا کہتے ہیں. یہ خود ایک جہالت اور فتنہ ہے, بہت بڑا فتنہ ہے, چھوٹا نہیں ہے. یہود و نصارہ کے ایجنڈے میں ہے کہ اگر مسلمانوں کو دین سے دور کرنا ہے تو ان کو مسجد سے اور علماء سے دور کر دو, علماء ربانیین سے, ان کو بدنام کرو, برا بھلا کہو, بے عزت کرو. آج ہمارے چلتے پھرتے لوگ علماء کی عزتوں سے کھیلتے ہیں, ذمہ داران بھی کھیلتے ہیں. انہیں یہ پتہ نہیں کہ علماء کو مجروح کرنے سے, ہمارے علامہ ابن عساکر نے بعض سلف کا قول نقل کیا ہے کہ عام آدمی کا, مسلمان کا گوشت جو ہے, مطلب غیبت کرنا عام مسلمان کے مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے کے برابر ہے. لیکن اگر آپ عالم کی برائی کر رہے ہو تو وہ گوشت زہریلا بھی ہے, کیونکہ آپ جب عالم کی برائی کر رہے ہو نا تو اس عالم کو دین کا کام کرنے سے روک رہے ہو, اور جو لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دین کے سلسلے میں ان کو اس سے روک رہے ہو. یہ دین کا نقصان کر رہے ہیں آپ, اس شخص کا نہیں صرف کر رہے ہیں. یہ ہمارے یہاں سمجھنے والا کوئی ہے ہی نہیں. ایک طرف یہ, دوسرا ایک پہلو سے میں یوں بیان کروں, مسلمانوں کے موجودہ حالات میں کے تناظر میں اب یہ جہالت آ گئی تو ساری برائیوں کا راستہ کھل گیا. جتنی بھی دنیا میں گناہ ہیں, خرابیاں ہیں, فساد ہے, بگاڑ ہے, اس کی جڑ 2 ہی ہے. قرآن کے مطابق علامہ ابن تیمیہ نے کہا جہالت اور ظلم, اور یہ جہالت اور ظلم کا بالکل ہر طرف پھیلا ہوا ہے. ساری گمراہیوں کی جڑ بنیاد ماں ایک. اس کو دوسرے پہلو سے دیکھیے, ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں, جو نہیں پڑھتا ہے پڑھنا چاہیے, نماز نہیں ہوگی. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دعا سکھائی ہے, جو علامہ ابن تیمیہ کے مطابق مومن کے لیے سب سے زیادہ اہم, سب سے زیادہ مفید, سب سے زیادہ ضروری دعا ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صراط مستقیم اسلام. اسلام میں کون سا صراط, کون سا راستہ؟ جو صحیح منہج والا ہو. بہت سے فرقے ہیں, ہاں 72 جہنم کے راستے والے, ایک جنت والا راستہ. اس ایک کو مانگ رہا ہے بندہ. کتنی ضرورت ہے ہم کو, کتنے مسلمان ہوتے ہوئے 72 والے پہ طریقے پہ چل رہے ہیں, 73 میں سے اللہ کے رسول اور صحابہ والے طریقے پہ نہیں. 72 غلط ہیں, ایک صحیح ہے. یہ نبی نے کہا, ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں شدت, تشدد نہیں. یہ ضروری ہے بتانا. اس کو نہ جانے گا آدمی تو اپنے آپ کو خوش فہمی میں رہے گا کہ میں تو محنت کر رہا ہوں, جنت پکی ہے, حالانکہ وہ اللہ کو ناراض کرنے والے راستے پہ چل رہا ہو. ہے نا آج ہمارے یہاں کتنے وحدت الوجود کو مان رہے ہیں, قبر پر سجدہ کر رہے ہیں, غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں, تعزیہ پرستی کر رہے ہیں, شخصیت پرستی کر رہے ہیں. اسلام نے جو حلال مانا پیش امام اور پیر صاحب کے کہنے پر جو اس کو حلال کو حرام, حرام کو حلال کہہ رہے ہیں, لیکن اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں, جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں. بہت بڑا فتنہ ہے یہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم دعا مانگتے ہیں, اس دعا کا آخری حصہ کیا ہے سورہ فاتحہ میں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جن جو غضب کے لائق ہوئے ان کے, اور جو گمراہ ہیں ان کے, ان کے راستوں سے بچا پروردگار. ہے نا. ہم عام طور سے تفسیر میں سمجھتا ہوں سبھی سن چکے ہوں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مفسر قرآن, ترجمان قرآن اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ مغضوب علیہم کی سب سے واضح مثال یہود ہیں, اور ضالین کی واضح مثال نصارہ ہیں. نصارہ کے یہاں علم کے بغیر عمل تھا, بدعت خرافات. آج ہمارے یہاں دیکھ لیں فضائل فضائل فضائل, علم نہیں ہے, کچھ بھی مانتے جا رہے ہیں, تصوف اور ان کے راستے پہ چلنے والے. اور یہود ایسے تھے کہ علم تھا, صحیح یہ ہے, مانتے تھے, جانتے تھے, مانتے نہیں تھے, عمل نہیں کرتے تھے. ہمارے علماء میں, جانکار لوگوں میں جو عقل اور دانشوری کا حوالہ دیتے ہیں, ان لوگوں میں آج دیکھیے بہت معلومات ہے, عالم کی ضرورت نہیں ہے, گوگل سے لے لیں گے. لیکن ان کے ہاں کیسی کیسی گمراہیاں ہیں.
وہ یہود کے مثال کے مماثل ہے۔ اب یہ ہم دعا مانگ رہے ہیں ہر نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی یہود اور نصارہ کے طریقے پہ پروردگار مت چلا، بچا، کیونکہ وہ جہنم کے راستے پہ چلے گئے۔ صراط مستقیم جو انعام یافتہ لوگوں کا طریقہ ہے، انبیاء صدیقین شہداء صالحین کا، اس پہ چلا۔ اب انبیاء صدیقین شہداء صالحین کا راستہ اور مغضوب علیہم ضالین کا راستہ، یہ دونوں کو قرآن اور حدیث میں دیکھیے، صرف فہرست بنائیے یہ ان کا طریقہ ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ مغضوب علیہم اور ضالین کے اکثر بیشتر طریقے آج مسلمانوں کے عقائد میں، اعمال میں، اخلاق میں، معاملات میں نظر آئیں گے۔ میں پھر سے جملہ دہراؤں، ان کے جو عقیدے اور اعمال کی مختلف پہلو ہے نا، جس کو قرآن نے، حدیث نے گمراہی کہا، ان کے عذاب کی وجہ بتایا، اللہ کے یہاں مغضوب اور گمراہ قرار دینے کی سب کا سبب بیان کیا، وہ آج مسلمانوں میں ہے۔ مسلمانوں نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے مطابق ہے یہ، آپ نے پیشین گوئی فرمائی لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقَذَّةِ بِالْقَذَّةِ أَوْ فِي رِوَایَةٍ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر بالکل ہو بہو، ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر، تیر کا ایک پھل اور دوسرے پھل کا برابر جیسے ہوتا ہے، اس کا مفہوم کریں گے ہم، ہو بہو جیسے ان لوگوں نے کیا ایسے ہی کریں گے۔ روایتیں آپ سن چکے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر ان میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو گوہ کے بل میں سوراخ میں گھسا ہوگا، جو آپ کو ہم کو سننے میں بیان کرنے میں ناممکن سا لگتا ہے، ایسا کوئی کام کیا ہوگا جو بہت مشکل لگتا ہے، اگر ان میں کسی نے کیا ہوگا تو اس امت میں بھی کرے گا۔ ان میں کسی نے اگر اپنی ماں کے ساتھ برا کام کیا ہوگا تو اس امت میں بھی ایسا بدبخت پیدا ہوگا۔ یہ الگ الگ دو روایتوں میں، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، بالکل ہو بہو، کوئی فرق نہیں۔ اب آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ آج مسلمانوں کے یہاں، ہمارے یہاں معاملات جو ہیں وہ یہود و نصارہ کے بالکل ہو بہو ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرآن اور حدیث میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی ایک ایک برائیاں جو بیان کی گئی ہیں، میں دو چار کی طرف صرف اشارہ کروں، محدود وقت ہے، اسی میں آپ اس کے آئینے میں مسلمانوں کے حالات کا اندازہ لگائیے۔ داخلی طور پر یہود و نصارہ کے یہ اوصاف، اور جب داخلی طور پر ہمارے حالات بگڑے ہیں، خراب ہیں، بدعقیدگی ہے، بد اخلاقی ہے، بے دینی ہے، اللہ سے دوری ہے، حقوق کی پامالی ہے، ظلم ہے، جہالت ہے، تو ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ ہر دنیا کے ہر قوم اور ہر طاقت کے لیے کھلونا بن گئے ہیں۔ جو چاہتا ہے ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے۔ دنیا صرف زبانی جمع خرچ کرتی ہے۔ غزہ آج اس کی مثال ہے، فلسطین کی 22 سے 23 لاکھ آبادی کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا، بے دریغ قتل و غارت گری کا شور مچایا گیا، اور دنیا حقوق انسانی کی ٹھیکیداری کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اپنے آپ کو مہذب اور متمدن کہتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں، مسلمانوں کے برے حالات کا اس کو اور اس کو الزام دیتے ہیں۔ آپ اور ہم سب اس کے مجرم ہیں، یاد رکھیے۔ دوسروں کو پہلے بولنے سے پہلے میری یہ بات یاد رکھیے۔ میرا سوال صرف اتنا ہے کہ فلاں کو یہ کرنا چاہیے، ہم آسانی سے کہتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ مجھے جو کرنا چاہیے کیا میں کر رہا ہوں؟ آپ کا جو فرض ہے، جو آپ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ابھی چھوڑ دیجیے، جو جانتے ہیں میں اور آپ، کیا وہ کر رہے ہیں؟ بیٹے کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، جماعت کے فرد کی حیثیت سے، قرآن و سنت کا آپ کو ماننے والے کا دعویٰ کرنے والے اہل حدیث ہونے کی حیثیت سے، مسجد کے پڑوس میں اور قریب میں رہنے والے کی حیثیت سے مسجد کا کتنا حق ادا کرتے ہیں؟ قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اسے پڑھنے اور سیکھنے کا کتنا جذبہ ہے؟ تو آپ کو لگے گا کہ یہود و نصارہ نے جو کیا تھا، توریت اور انجیل مانتے تھے مگر قبول نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے مثال دی، مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار یحمل اسفارا، توریت جن کو دی گئی، مکلف بنایا گیا، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابیں لادی گئی ہیں۔ گدھے پر کتابیں ناد دیں، خوب کتابیں، وہ علامہ ہو جائے گا، علم والا کہلائے گا۔ یہ ان توریت والوں کی مثال دی گئی۔ تو مسلمانوں میں بھی جن کو قرآن دیا گیا، حدیثیں ہیں لیکن سینے سر پہ تو کاندھے پہ تو لدی ہوئی ہے۔ ابھی جو سوال ہے نا ہمارا عنوان، وہ اسی ایک جملے میں دیا جا سکتا ہے۔ عربی کے ایک شاعر نے کہا تھا، کالعیر فی البیضاء یقتلها الظما، مسلمانوں کی حالت بیان کرتے ہوئے، والماء فوق الظہور ہے محمول، ایک شعر ہے یہ کہ مسلمانوں کی حالت کیسی ہے؟ ویسی ہے جیسے اونٹوں کا وہ قافلہ جو
ریگستان میں پیاسا مر رہا ہے، پیاس اس کو مار رہی ہے، مر رہا ہے پیاس سے، اور پانی اس کی پیٹھ پر لدا ہوا ہے۔ قرآن حدیث کا نسخہ کیمیا ہمارے ہر مسئلے کا حل، دنیا اور آخرت کے، کوئی مانے نہ مانے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور ہے، ایسا ہی ہے۔ قرآن حدیث زندگی کے ہر مسئلے، ہر فتنے سے بچانے کی ضمانت گارنٹی دیتی ہے۔ وہ ہماری پیٹھ پر لدا ہے، لیکن ہم پیاس سے مرے جا رہے ہیں۔ اس پیاس کا نسخہ ہمارے پیٹھ پر ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے، کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہے، جو جانتا ہے عمل کرنے کو تیار نہیں۔ تو یہ یہود و نصارہ کا معاملہ تھا۔ قرآن نے کہا یا اہل الکتاب لا تلبسوا الحق بالباطل، اہل کتاب حق کو باطل سے ملاؤ نہیں، وتکتموا الحق، اور حق کو چھپانے لگو، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے۔ ہمارے کتنے علماء ہیں، کتنے لوگ ہیں، قرآن حدیث تو یہ ہے، لیکن ہمارا مسلک یہ ہے۔ پیر صاحب جب بیعت کرنا ہے تو شرط لگاتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ کو چشتی، قادری، نقشبندی و کسی سلسلے سے جڑنا ہے تو جڑنے سے پہلے آپ کو قرآن حدیث، قال اللہ قال رسول، اللہ نے کہا، رسول نے کہا، اس کو کھرچ کر دماغ سے نکال دینا۔ پیر صاحب جو بولتے ہیں وہ کرنا ہے، وہ بولتے ہیں لیٹ جاؤ، کپڑا اتار دو۔ میں صرف ایسے ہی مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس طرح کی عبارتیں ہیں ان کے یہاں۔ ہاں، وہ جو کہتے ہیں مردہ جس طرح غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک مرید کو پیر کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اب اللہ اور رسول کی بات مت بولو، ارے پیر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں یا ہمارا سلسلہ یہ کہہ رہا ہے، جبکہ قرآن حدیث میں تو اس کے خلاف ایسی بات ہے، یہ بولنے کا نہیں۔ یہاں تک جرات کرتے ہیں یہ لوگ، بولتے ہیں کہ قرآن میں شرک ہے، ہماری بات میں توحید ہے۔ بتائیے، اللہ نے جس کو کتاب ہدایت کا، اس کو شرک کہتے ہیں؟ یہ بھی میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، لکھا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ جی رہے ہیں ان سب عقیدوں کو، ان کو مانتے ہوئے دھوکہ دے رہے ہیں، گمراہیاں پھیلا رہے ہیں۔ وہ پھیلائیں، آپ چپ رہیے، بولنے والے کو گالیاں دیں گے، کامنٹ کریں گے، یہ انتشار پھیلا رہے ہیں، یہ فلاں کر رہے ہیں۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو، ہم کو متنبع کیا تھا کہ ہمارے بیچ میں ہماری بات بولنے والے، زبان بولنے والے ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا، ہم وہ بتانے، سمجھنے اور سمجھانے کی بجائے کہتے ہیں نہیں، وہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح، سب کو چلنے دو، شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، کسی کو بولو مت۔ پھر 72-73 والی بات کیا؟ میری باتیں سمجھیں، وقت بہت محدود ہے، موضوع اتنا زرخیز اور اتنا پھیلا ہوا ہے کہ کیا کیا پیش کیا جائے۔ حق اور باطل کی ملاوٹ نہ کریں، حق کو چھپائیں۔ آج حق اور باطل کی ملاوٹ کتنی ہو رہی ہے؟ ہاں، کم سے کم علمی اور منہجی طور پر اہل الحدیث کے، یہ میرا جملہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو برا لگے، لیکن کیا کروں، یہ سچائی ہے۔ جتنے بھی تنظیمیں، جتنے مسلک آپ کو دکھیں گے، تصوف، رافضیت، جہمیت، قدریت، اشعریت، ماتریدیت، یہاں تک کہ جو 4 مسلک ہیں ان کے ائمہ تو صحیح تھے، لیکن ان کے ماننے والے حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت کے حاملین کے یہاں جو تصوف کی گندگی ہے، عقیدے میں جو ہے انحرافات ہیں، بدعات و خرافات ہیں، آپ دیکھیے کہ وہ کچھ چیزیں حق کرتے ہیں تو کچھ باطل کرتے ہیں، حق کو باطل سے ملاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائیے تو کہتے ہیں نہیں، ٹھیک ہے سنت ہے، لیکن ہمارے امام کا طریقہ یہ ہے۔ دونوں کو بولتے ہیں صحیح، ٹھیک ہے، کہیں اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، میں رفع الیدین کرتا نہیں۔ ایک بڑے عالم نے کہا، لیکن میں پیر مانتا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی کو، وہ رفع الیدین کرتے تھے، تو ان کو بھی غلط نہیں کہتا، وہ تو پھر پیر ہے، اور میں نہیں کرتا اس لیے کہ میں حنفی ہوں، وہ حنبلی تھے، تو یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح۔ تھوڑی دیر کے لیے اسے مان بھی لیں تو اس میں راجے کیا ہے، نبی کی سنت کیا ہے، دونوں طریقہ بتایا کہ یہ بھی چلے گا، یہ بھی چلے گا، کبھی ایسے پڑھی کبھی ویسے، تو آپ بھی ویسا کر لیجئے، کبھی یہ کبھی وہ، ایک سال یہ ایک سال وہ۔ دین کے معاملے میں عجیب اپنی تھنکنگ، اپنا دماغ، حق کو باطل سے ملانا، یہ تو میں نے رفع الیدین کی مثال دی۔ عقائد اور عبادات میں بھی یہ حق و باطل کی آمیزش اور ملاوٹ آپ کو قدم قدم پر نظر آئے گی، حلال حرام کے سلسلے میں نظر آئے گی۔ ہندوستان میں کتنے حرام چیزوں کو حلال کہلانے کے فتوے لوگ جیب میں لیے گھوم رہے ہیں۔ کسی نے بیمہ کو حلال کر دیا ٹوٹلی، کسی نے اسٹاک ایکسچینج کو ٹوٹلی حلال کر دیا، کسی نے سودی لین دین کو حلال کر دیا، سودی بینک میں کام کرنے کو حلال قرار دے دیا، فتوے لے کے گھوم رہے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ تھا، حلال کو حرام کرنا۔ قرآن حدیث میں 10 جگہ ملے گا، کئی مقامات پر، ہیلے بہانے،
سنیچر کے دن مچھلی کا شکار منع ہے، جمعہ کو جال لگا کے اتوار کو نکال رہے ہیں، جمعہ کو نکال لگا کے سنیچر کو کہاں مانا؟ یہ جو اللہ نے منافقین کے بارے میں کہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دے پائے گا کوئی؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے یہاں بولتے ہیں ہوشیاری، چالاکی، انہیں نعوذ باللہ کیا کوئی یہ سوچے گا کہ بھئی ہم اس طریقے سے اللہ کے دین کو کھلواڑ بنا کے بچ جائیں گے؟ اللہ نے انہیں بندر بنا دیا، کونوا قردۃ خاسئین۔ آج ہمارے یہاں ایسے ہیلے، حلال کو حرام، عجیب عجیب فتوے میں نے دیکھے۔ حرام روپیہ آپ کے پاس آیا تو آپ کیا کریں، اس کو حلال کیسے کریں؟ ہمارے یہاں ایک صاحب نے بتایا، میں اس کی تفصیل بتاؤں گا تو پہنچے گی تو سمجھیں گے مجھے کہا ہے۔ ایک حرام پیسہ آتا ہے اور وہ تبلیغی جماعت میں بہت سرگرم ہے، کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا دین کا کام کرتے ہو، یہ پیسہ کیسے استعمال کرتے؟ کہا نہیں علماء نے مجھے راستہ بتا دیا۔ کہا کیا بتایا؟ کہا میں جب وہ حرام والا پیسہ آتا ہے تو لے جاتا ہوں کسی دکاندار کے پاس جو حلال والا آدمی ہے، اس کو بولتا ہوں کہ یہ نوٹ لے لو اور نوٹ بدل کر مجھے دوسری نوٹ دے دو۔ نوٹ بدل جانے سے حکم بدل جاتا ہے۔ یہاں نعرہ تکبیر بولنا چاہیے شاید۔ یہ رونے والی بات ہے، یہ یہودیت ہے، اس کو میں یہودیت کہتا ہوں۔ تو میں نے کہا، اس سے سوال کیا کہ اگر ایسا ہے تو اس کے حرام پلٹ جانے سے اس کا حلال اس کے پاس آ گیا تو اس کا حرام حلال ہو گیا، اور وہ بیچارہ محنت کر کے جائز طریقے سے جو کر رہا ہے اس کا حلال حرام نہیں ہو رہا ہے۔ جس نے نوٹ دی اور یہ والی لے لی تو حرام والی اس نے لے لی نا، وہ بیٹا بٹایا حرام ہو گیا اس کا حلال، جو محنت اور جائز طریقے سے کر رہا ہے۔ ایک حنفی ذمہ دار مدرسے کے نئے بنے تھے، انہوں نے مجھے راستے میں روک کے سوال کیا، میرے دور سے رشتہ دار تھے، وہ بہت مضبوط حنفی، لیکن ان کو اپنے مسئلے پہ وہ کہا کہ مولانا دیکھیے میں جانتا ہوں آپ اہل حدیث ہیں، سب کچھ ہے، راستے میں روکا، کافی تفصیل ہے شارٹ میں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں قربانی کے چمڑے آئے مدرسے میں، اس کا قیمت اتنے لاکھ بنی، تو انہوں نے کچھ بچوں کو جو غریب تھے بلایا اور کہا کہ یہ ہم آپ کو اس کو ہبہ کرتے ہیں، ہاں تفویض توکیل، یہ ان کے یہاں تفویض کر دیا، آپ کو دے دیا، کیونکہ یہ حق غریبوں کا ہے، غریبوں کا حق ہے، اس لیے غریبوں کو دے دیا، 4 بچوں کو 5 بچوں کو دے دیا۔ اب ان بچوں سے کہا کہ اب آپ یہ جو ہے ہبہ کر دو مدرسے کو۔ تو میں نے پوچھا ان سے کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ کہا وہ مدرسے کے لیے جائز نہیں تھا، غریبوں کا حق تھا، تو غریبوں کو دے دیا جن کا حق تھا۔ اب ان سے کہا ہبہ کر دو تو یہ مدرسے کے لیے جائز ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے یہ تو کہا، اور پھر نام لیا کچھ مولانا اشرف علی تھانوی اور فلاں لوگوں نے لکھا ہے، کیوں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ کی آزاد کردہ غلام تھی، ان کو صدقے کا گوشت ملا، اللہ کے رسول گھر میں تشریف لائے تو کہا آج گھر میں گوشت بن رہا ہے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ہے تو لیکن ہم نہیں کھا سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا وہ یہ بریرہ کے لیے صدقے میں آیا ہے اور صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے لیے صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے ہدیہ ہوگا۔ اسی سے دلیل دی انہوں نے۔ مجھے ایک آدمی نے، فرض کیجئے کہ میں غریب ہوں، مجھے ایک آدمی نے زکوٰۃ کا پیسہ دیا، میں مستحق تھا، اللہ مجھے زکوٰۃ دینے والا بنائے، مثال دے رہا ہوں، ابھی مستحق نہ سمجھنے لگے سب کہ مولانا بہانے سے کہہ رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں۔ تو ایک آدمی نے مجھے دیا، اب زکوٰۃ کا پیسہ جب میں نے لیا تو میری ملکیت بن گیا نا، وہ میرا خالص پیسہ ہو گیا۔ اب میرے گھر میں اگر اس کا کوئی کھانا بن رہا ہے، میں کسی کو دعوت دے رہا ہوں، وہ امیر ہو کوئی بھی ہو، تو وہ میری ملکیت کا کھا رہا ہے، زکوٰۃ نہیں کھا رہا ہے۔ یہ ایک عام معاملہ ہے عمومی طور سے کہ مستحق کو دیا، اب وہ اس کی مرضی پہ ہے۔ تو جنہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا، میں نے کہا یہ دلیل دیتے ہیں، وہ انہوں نے نہیں بتایا تھا، میں نے ہی بتایا، لیکن یہاں یہ فٹ نہیں ہے، یہ یہودیت ہے شنیچر کے دن والی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے یہودیوں پر، اللہ نے جانوروں کی چربی کو ان پر حرام کیا تھا تو انہوں نے چربی کو پگھلایا، اس کو بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔ کام چربی تھوڑی کھا رہے ہیں، یہی کام یہ کر رہے ہیں یہ مدرسوں میں دینی مراکز پہ۔ تو میں نے کہا یہ یہودیت ہے۔ میں نے کہا ایک سوال ہے میرا کہ اگر ان بچوں کو جن کو چمڑے کا پیسہ دیا گیا، وہ بچے اگر بولیں کہ میرے گھر کی چھت ٹپک رہی ہے، میرے ابا اماں بہت پریشان ہیں، میرے گھر میں یہ ضرورت ہے، میری بہن کا یہ مسئلہ ہے، تو میں اس میں سے مجھ کو جو آپ نے 2 لاکھ دیا ہے، 1 لاکھ میں گھر بھیج دینا چاہتا ہوں، چلو پورا نہیں صحیح آدھا بولے وہ، تو مدرسے والے بھیجنے دیں گے کیا؟ بولے نہیں، کیوں بھیجنے دیں گے؟ اب پھر مالک کہاں بنایا؟ تملیک، تفویض کی بجائے تملیک کہتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ آپ مالک بنا دیے. جو مالک جب میں ایک پیسے کا بن گیا تو مجھے اختیار ہے نا. اب اگر ابھی یہاں کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہو جس کے پاس پراپرٹی سمجھ لیجیے کہ 10 لاکھ کی ہے, تو آپ ہم کوئی بھی مل کے کہے کہ 9 لاکھ دے دے فلاں جگہ, دے دے گا وہ؟ یا آپ اس کو زور زبردستی کر سکتے ہیں؟ وہ بولے گا میری مرضی, نہیں سمجھ میں آ رہا ہے میں نہیں دوں گا, سمجھ میں آ رہا ہے میں 2000 دیا, 10 میں سے 9 کیوں دوں, 10 میں سے 10 کیوں دوں؟ کوئی دے گا؟ جب آپ مالک ہیں تو آپ ایسا کرتے ہیں کیا؟ جو کہہ رہا ہے وہ اپنی پوری پراپرٹی کہیں دیتا ہے کیا؟ تو اس غریب کو آپ نے 5 لاکھ دیا, 4 لاکھ دیا اور بولتے پورا کا پورا مدرسے کو دے دو, تو مالک کہاں بنایا آپ نے؟ اس کو تو اختیار ہی نہیں ملا. تھوڑی بات لمبی ہو گئی. میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ گمراہی کی یہ شکلیں, حلال کو حرام بنانا, حرام کو حلال بنانا. ہاں, اب یہود و نصارہ انبیاء کی قبروں کو مسجد بناتے تھے. صاف صاف حدیثیں ہیں, لعن اللہ کیا ہے, لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کے رسول اللہ نے یہ بات بار بار بیان کی الگ الگ الفاظ میں, پہلے بھی وفات سے 5 دن پہلے بھی, وفات سے 1 دن پہلے. آپ کو سخت بخار تھا, عائشہ کہتی ہیں کہ بخار کی گھبراہٹ شدت سے آپ اپنے چہرے پر چادر ڈالتے, پھر ہٹاتے, پھر ڈالتے, پھر ہٹاتے. اس درمیان کہا کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے. انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لی. کتنی اہم تھی کہ اب میری قبر بننے والی ہے, میری قبر کو مسجد سجدہ گاہ نہیں بنانا, عرس میلے ٹھیلے کی جگہ نہیں بنانا. یہ دوسری حدیثوں میں بھی ہے.